اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ جل جلالہ نے سورہ کوثر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے امت کو یہ حکم دیا ہے کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ نماز سے مراد اس آیت کریمہ میں عیدین کی نماز ہے، عید الاضحیٰ کی نماز ہے، اور وانحر قربانی سے مراد عید الاضحیٰ کے دن قربانی کرنا ہے، جانور کو اللہ رب العزت کے راستے میں ذبح کرنا ہے۔ تو عید الاضحیٰ کے دن سب سے محبوب ترین اللہ کے نزدیک اگر کوئی عمل ہے تو وہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے جانور اللہ کے راستے میں قربان کیا جائے، اس کو ذبح کیا جائے، اور نماز عید کا اہتمام کیا جائے۔ عید الاضحیٰ کے دن تکبیرات تشریق، یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحج کی فجر کے بعد سے 13 ذی الحج کی عصر تک پڑھنا یہ واجب ہے، ایک مرتبہ بلند آواز سے۔ اب سمار کے دن کی اگر عید ہے تو اتوار کی صبح فجر کی نماز کے بعد سے ہی مرد حضرات مساجد میں فجر کے فرض نماز کا سلام پھیر لینے کے بعد بلند آواز سے ایک مرتبہ تکبیرات تشریق پڑھیں گے، اور عورتیں آہستہ آواز سے تکبیرات تشریق پڑھیں گی۔ تو بہتر ہے کہ پڑھنے والے مثال کے طور پر مسجد میں ہیں تو جس کو بھی یاد آ جائے، عام طور پر بھول جاتے ہیں، تو جس کو یاد آ جائے نمازیوں میں سے تو وہ بلند آواز سے پڑھ لے، اتنی بلند آواز سے تاکہ دوسروں کے کانوں میں بھی آواز جا سکے اور وہ بھی سن کر پڑھ لے۔ تو یہ واجب ہے، جان بوجھ کر اس میں کوتاہی کرنا یہ گناہ ہے۔ جانور کے بارے میں بتلایا کہ بڑا جانور اونٹ ہے، گائے بھینس ہے، اور چھوٹے جانوروں میں بکرا ہے، بکری ہے، نر یا مادہ، اونٹ میں بھی نر یا مادہ، گائے بھینس وغیرہ میں بھی نر یا مادہ، اور اسی طرح بھیڑ ہے، دمبا ہے، اس میں بھی نر یا مادہ، جو بھی کرنا چاہیں سب کی قربانی جائز ہے، سب جانوروں کے قربانی کرنا جائز ہے۔ افضل ترین عمل یہ ہے کہ آپ جس جانور کو اللہ کے راستے میں قربان کرنا چاہیں اس جانور کو خود پالیں اور پورا سال پالیں، یہ افضل ترین ہے ایسے جانور کی قربانی کرنا۔ اتنا پالیں، اتنی پرورش کریں اس کی کہ وہ جانور آپ سے مانوس ہو جائے، اور جب آپ اپنے ہاتھوں سے جس جانور کو آپ نے جس کی پرورش کی، چارہ ڈالا، اور جانور آپ سے مانوس ہو گیا، آپ اس جانور سے مانوس ہو گئے، پھر اب اس جانور کی گردن پہ چھری چلائیں گے تو یقیناً آپ کے سینے پر چھریاں چلیں گی، اس جانور کو ذبح کرنے کی ہمت نہیں ہوگی
جس جانور کو اپنے پورے سال اس کی پرورش کی، اور اللہ پاک یہی چاہتے ہیں کہ تم اپنی محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں قربان کرو، جس سے تمہیں محبت ہو جائے، اس کو اللہ کے راستے میں دو اور اللہ کی محبت میں اسے قربان کر دو۔ صدقات خیرات اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بارے میں چوتھے پارے میں آتا ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز لن تنالوا البر، نیکی کامل طور پر نہیں کر سکتے، کامل طور پر نیکی کے اعلیٰ درجے پر تم لوگ نہیں پہنچ سکتے، یہاں تک کہ حتیٰ تنفقوا مما تحبون، تم اللہ کے راستے میں وہ چیز خرچ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ عام طور پر گھٹیا چیز، ادنا چیزیں ہم لوگ اللہ کے راستے میں دے دیتے ہیں، اور محبوب ترین چیزیں، پسندیدہ ترین چیزیں ہم لوگ رکھ لیتے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنا قیمتی باغ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے میرے مالوں میں سب سے محبوب ترین مال یہ باغ ہے، تو میں نے اسے اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ تو اللہ رب العزت کو یہ چیز پسند ہے کہ جو چیز تمہیں سب سے محبوب ہے تم اللہ کی محبت میں اس چیز کو قربان کر دو۔ اس لیے فرمایا کہ پورے سال جانور کو خود پالو، اس کی پرورش کرو، اور جب عید کا دن آئے تو خود اسے اپنے ہاتھ سے ذبح کرو۔ اس وقت آپ کے سینے پر چھریاں چلیں گی۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتلایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہو جانے کے بعد فوراً ہی ذبح کرنے کا حکم نہیں دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک تو بڑھاپے میں اللہ جل جلالہ نے آپ علیہ السلام کو اولاد دی، بیٹا دیا، پھر اس کی پرورش کی، 5 سال کے ہو گئے، 10 سال کے ہو گئے، 13 سال کے ہو گئے۔ کتنی محبت اسماعیل علیہ السلام کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں آ چکی ہوگی۔ 13 سال کا بچہ ہے، اور پھر اللہ نے حکم دیا کہ اسے ذبح کر، اسے ذبح کر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا دی۔ یہ تو اللہ رب العزت نے آسانی پیدا فرما دی کہ تم جانور ذبح کرو۔ اگر اللہ پاک ہم لوگوں سے یہ کہتا تم اپنے بیٹے ذبح کرو، تو ہم میں سے کون ہے جو اپنے بیٹوں کی گردنوں پر چھری چلاتا؟ اور ہر سال آپ لوگوں کو اپنے بیٹے ذبح کرنے پڑتے اللہ کے راستے میں۔ تو کوئی ہے ایسا جو اللہ کی محبت میں، اللہ کی اطاعت میں اپنے بیٹوں کی گردنوں پر چھری چلا دیتا؟ یہ اللہ جل جلالہ نے ہم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور جانور ذبح کرنے کا حکم دے دیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ کر دکھلایا جو کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ کر دکھلایا کہ اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا دی۔ وہ محبوب ترین چیز تھی، محبوب ترین اولاد تھی۔ بڑی امیدوں کے بعد، بڑے زمانے کے بعد اللہ سے مانگ کر ایک مدت گزر گئی، تب جا کر اللہ نے آپ کو وہ دیا، اسماعیل علیہ السلام۔ دینے کے بعد جب وہ پروان چڑھا اور جوانی کی ابتدائی سیڑھیوں پر تھا، اس وقت حکم دیا کہ اب اسے ذبح کر، کہ دیکھیے ابراہیم میری محبت میں کس قدر میری اطاعت کرتا ہے، میرے احکامات کو بجا لاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ جل جلالہ نے خلیل بنایا، وہ ایسے نہیں بنا لیا، آپ کو بڑے مجاہدات کرنے پڑے، قربانیاں دینی پڑی، لیکن ہر قربانی کو اللہ کی محبت میں قربان کرتے چلے گئے، ہر آزمائش سے گزرتے چلے گئے۔ تو جانور قربانی کا خود پالنا چاہیے،
اور اگر یہ بھی نہیں تو کم از کم عید کے دن، قربانی کے دن سے پہلے کچھ زمانے پہلے اسے خرید لیا جائے کہ اس کو چارہ ڈالیں، اس سے پیار کریں، تو اس کو چارہ ڈالنا، اس کو پانی پلانا، اس کی خدمت کرنا، اس کو وقت دینا، یہ سب آپ کے اعمال میں لکھا جائے گا۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا قربانی کے جانور کے بالوں کے بقدر نیکیاں ملتی ہیں۔ قربانی کے جانور ذبح کرنے سے اللہ اس کا خون کا قطرہ ابھی زمین پر نہیں گرنے دیتے کہ اللہ اس قربانی کرنے والے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے، اور جانور کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ پاک اس کے قربانی کو قبول فرما لیتے ہیں، اس کے قربانی کو قبول فرما لیتے ہیں۔ تو جانور چھوٹا ہے یا بڑا، تو اس کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے، ایک اپنے لیے، ایک اعزا و اقربا کے لیے، اور ایک فقیروں مسکینوں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے۔ اور اگر کسی کا اتنا بڑا خاندان ہے، اتنے بڑے خاندان ہے کہ اسے لگتا ہے کہ میں تقسیم کروں گا تو اپنے ضرورت پوری نہیں ہو سکے گی، تو اگر اس طرح چاہے تو پورا گوشت خود بھی اپنے لیے رکھ سکتا ہے، اور اسے محفوظ کر کچھ دنوں تک اسے استعمال میں بھی لا سکتا ہے۔ قربانی کے جانور کے جو کھال ہے یہ فقیروں کو، مسکینوں کو، مدارس کے طلباء کو دی جائے۔ اسے آپ مسجد میں نہیں لگا سکتے، قربانی کے کھال کو بیچ کر اس کا پیسہ آپ مسجد میں نہیں لگا سکتے۔ کچھ لوگ غلط فہمیوں میں مبتلا ہو کر قربانی کے جانور کے کھال کو جمع کرتے ہیں اس نیت سے کہ بھئی ہم مسجد میں لگائیں، تو مسجد میں نہیں لگتی، مسجد میں نہیں لگتی۔ تو قربانی کے جانور ذبح جب ہو جائے تو اسے ذبح جب کیا جائے تو ذبح کرنے کے لیے اس کا رخ قبلے کی سمت کیا جائے، اور اس جانور کو زیادہ دیر تک لٹایا نہ جائے کہ لٹانے کے بعد آپ چھری کو تیز کرتا پھریں، ایسا نہ ہو، قبلے کی سمت اس کا رخ کیا جائے۔ جس وقت آپ اس کا رخ قبلے کی طرف کر رہے ہوں اس وقت آپ یہ دعا پڑھیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ یہ دعا پڑھیں جس وقت آپ قبلے کی سمت اس جانور کو لٹائیں، اور پھر جب چھری پھیرنے لگیں تو بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھ لیں، چھری پھیرتے جائیں اور پڑھتے جائیں، اور رگیں اچھی طرح سے کاٹیں۔ ایسا بھی نہیں کہ پوری گردن کو ہی دھڑ سے جدا کر دو، اس کی 4 رگیں جو اصل رگیں ہیں ان کو کاٹ دیا جائے، جو جانور کو بالکل ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ ہڈی کے درمیان جو بڑی رگ ہے، موٹی رگ ہے، اسے بعد میں آخر میں کاٹا جائے، یہاں تک کہ خون بہنا بند ہو جائے، اس وقت کاٹا جائے۔ اور جب جانور کو آپ نے ذبح کر لیا تو ذبح کر لینے کے بعد اس جانور کو ٹھنڈا کیا جائے جہاں تک کہ وہ ٹھنڈا ہو جائے۔ ٹھنڈا ہو جانے کے بعد پھر اس کے کھال اتاری جائے، ٹھنڈا ہو جانے کے بعد اس کے کھال اتارے جائے۔ جانور کا خون کو کھانا پینا حرام ہے، جانور کا پتا اور جو ہے پیشاب کی جگہ اور جانور کے جو ہے خصیتیں، یہ سب چیزیں کھانا حرام ہے جانور کی۔ تو اسی طرح پر جو ہے گوشت کی تقسیم میں کوشش کی جائے کہ جہاں ضرورت ہے، جہاں تک لوگ پہنچا نہیں سکتے وہاں تک اس کو پہنچایا جائے کہ ان کو نہ ملا ہو، تو جہاں گوشت نہ پہنچا ہو ایسے لوگوں کو گوشت پہنچانے کی بھرپور کوشش کی جائے، اور جانور کو ذبح کا وقت پہلے دن شہر والے عید کی نماز پڑھ لیں تو اس کے بعد شروع ہو جاتا۔ عید کی نماز سے پہلے جائز نہیں ہے۔ عید کی نماز تکبیرات تشریق جو پڑھی جاتی ہے عید والے دن جب پڑھنے عیدگاہ کی طرف جائے گا، یہ نمازی جو ہے عید کی نماز پڑھنے، ایک مسلمان جو ہے
وہ جائے گا تو جاتے ہوئے بلند آواز سے پڑھے گا عید الاضحیٰ کے دن تکبیرات تشریق، اور پھر جس راستے سے جائے گا واپسی پر دوسرے راستے سے آئے، اسی راستے سے نہ جائے۔ صبح سویرے اٹھے، خوشبو لگائے، مسواک کرے، اچھا لباس، نیا لباس پہنے، سرما لگائے، خوشبو لگائے، مسواک کرے، اور عید کی نماز سے پہلے اشراق کی نماز نہیں ہے۔ ہاں تلاوت قرآن کریم کر سکتے ہو، اشراق کی نماز عید کی نماز سے پہلے نہیں ہے۔ کوئی میٹھی چیز کھانا، کوئی بھی چیز کھا کر جانا، یہ بھی نہیں۔ عید کی نماز پڑھ لینے کے بعد آپ کھا پی سکتے ہو، تو بہتر یہ ہے، مستحب یہ ہے کہ آپ عید کی نماز سے پہلے کچھ نہ کھائیں، عید کی نماز کے بعد کھائیں، عید کی نماز کے بعد اسے کھائیں۔ تو یہ کوئی جانور کے بارے میں مسائل تھے۔ کل میں نے ایک بات اور ذکر کی تھی کہ جانور قربانی کس پر واجب ہے۔ میں نے بتلایا کہ عاقل ہو، مسلمان ہو، بالغ ہو، نمبر 1 مسلمان ہو، نمبر 2 بالغ ہو، نابالغ بچے پہ قربانی واجب نہیں، نمبر 2 3 عاقل ہو، یعنی عقل مند ہو، دیوانہ نہ ہو، مجنون نہ ہو، پاگل نہ ہو، عاقل پر قربانی واجب ہے۔ اسی طرح پر مقیم ہو، مسافر نہ ہو، مسافر ہوگا اس پر قربانی جائز نہیں۔ نمبر 5 جو ہے قربانی کرنے والا جو ہے صاحب نصاب بھی ہو۔ صاحب نصاب کا مطلب میں نے سمجھا دیا تھا، جس کے پاس 7.5 تولہ صرف سونا ہے اس پر قربانی واجب، جس پر 52.5 تولہ صرف چاندی ہے اس پر بھی قربانی واجب، جس کے پاس اتنی نقدی ہے صرف کہ اس سے 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہے تو اس پر بھی قربانی واجب، اور جس کے پاس مال تجارت اتنا ہے کہ جس سے وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہے اس پر بھی قربانی واجب، اور جس کے پاس ان چاروں اموال یعنی کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، اور کچھ مال تجارت ہے، اور کچھ نقدی ہے، ان سب کو ملا کر آپ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے، تو یہ اس پر قربانی واجب، اس پر قربانی واجب۔ اور گھروں میں جو چیزیں ایسی ہیں کہ جو ضروریات زندگی ضروریات سے زائد ہے، اضافی ہیں، سال سال جو استعمال میں نہیں آتی، مثال کے طور پر برتن ہے یا گاڑی ہے، ایک سے زائد گاڑیاں ہیں اور سال ہر سال وہ کھڑی رہتی ہیں، استعمال میں نہیں آتی، وہ ہے ضروریات سے زائد، تو ایسے چیزوں کی قیمت لگائی جائے۔ 52.5 تولہ چاندی کو پہنچتی ہے تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہے۔ لیکن یہ اتنا محبوب ترین اللہ کے ہاں یہ عمل ہے کہ آپ اس عمل کو کرنے میں پیچھے نہ رہیں، چاہے قرض پکڑ کر آپ قربانی کریں، اللہ آپ کو قرض سے خلاصی نصیب فرما دے گا، لیکن ہر مرد، ہر عورت جو بالغ ہے، عاقل ہے، مسلمان ہے، صاحب نصاب ہے، مقیم ہے، تو ایسے پر قربانی ضرور کرے، چاہے قرض پکڑ کر ہی کرے، لیکن قربانی ضرور کرے، قربانی ضرور کرے۔ تو جو جانور قربان کیا جا رہا ہے وہ بالکل اندھا نہ ہو، وہ بالکل کانا نہ ہو، وہ اس کی آنکھوں کی بینائی 1/3 سے زیادہ ضائع نہ ہو چکی ہو، کانا نہ ہو، اور اس کے کان 1/3 سے زیادہ کٹ چکے ہوں، یا سینگ 1/3 سے زیادہ کٹ چکے ہوں کہ اس کا دماغ تک اثر پہنچ جائے، یا جو ایسا جانور جس کے بال سارے کے سارے جل چکے ہوں، یا اس کی پونچھ وہ 1/3 سے زیادہ کٹ چکی ہو، یا اس کے تھن سارے کے سارے کٹ چکے ہوں، یا کچھ 1/3 سے زائد کٹ چکے ہوں، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ آپ اللہ کے راستے میں جو کوئی چیز دو تو اسے وہ دو جو خوبصورت ہو، قیمتی ہو، خوبصورت ہو، اچھی ہو، وہ اللہ کے راستے میں دو۔ آپ کا جتنا پیسہ اس جانور کو خریدنے پر لگے گا، اس کے اخراجات پر لگے گا، اللہ پاک آپ کو وہ پیسہ واپس لوٹائے گا، آپ کے بال میں برکت عطا فرمائے گا، اور آخرت میں جو نیکیاں لکھی جائیں گی وہ تو ملیں گی،
لیکن دنیا کا اندر جو مال اللہ کے محبت میں آپ نے صرف کیا، اللہ وہ بھی واپس کریں گے، اللہ وہ بھی واپس کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں میں سے ہر ایک کو ان مسائل کے کامل سمجھ نصیب